صبح نور کی پہلی کرن جب ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کو چومتی ہے تو ان یادوں کو بھی تازہ کرتی ہے جو علمی دنیا کی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ یہ وہ منبع فیض ہے جہاں 1925 میں ایک ایسی علمی تحریک کا آغاز ہوا جس نے آنے والے وقت میں اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے مینار نور کا فریضہ سر انجام دینا تھا۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ غلامی کے اس دور میں روشن ہونے والے ایک ننھے سے چراغ کی کہانی ہے جس نے ایک جہان علم کو منور کر دیا۔ یہ ایک خیال سے جیتا جاگتا شہر آباد ہونے کی داستان ہے اور ایک بیج کے شجر سایہ دار بننے کی تاریخ ہے۔ حضرات محترم، میرے بزرگوں نے تقریباً 1925 میں اس تعلیم کی خدمت کے کام کا آغاز کیا تھا۔ غلامی کا دور تھا، انگریز حکمران تھے اور ہمارے علاقے میں تقریباً 80% آبادی ہندوؤں کی تھی اور مسلمان دو معاملات میں بڑی ہی پیچھے تھے۔ تعلیم بھی ان کے پاس نہیں تھی اور سرمایہ کی بھی ان کے پاس کمی تھی، اور اتنی ان کے پاس بھی جرت اور کیفیت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کا سکول، جو گورنمنٹ کے سکول تھے، ان کی جو تھوڑی سی فیس تھی، آدھا ٹکا فیس، وہ بھی وہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ میرے دادا غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سارے ہمارے علاقہ کے لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ان سے کہتے اپنا بچہ سکول پڑھنے کے لیے بھیجو۔ وہ مالی امور کی وجہ سے معذرت کرتے تو آپ کہتے کہ یہ ٹکا میں دوں گا، آپ اپنا بچہ مجھے دے دو۔ تو ایک ایک ٹکا سکیم کے تحت ایک ایک مسلمان کے گھر کے بچے جو ہیں ان کو لے کے میرے دادا نے اس تعلیم کی خدمت کا آغاز کیا۔ مسجد امیر السالکین سے ملحق یہ کمرہ اور اس کے نیچے یہ 4 چھوٹے کمرے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا کل ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں، اور یہ کل دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے جذبوں کو نئی جہت عطا کرتا ہے۔ اور یہ ہے آج۔ کل سے آج تک کا یہ سفر حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ اور ان کے بزرگوں کی دین اسلام سے قلبی وابستگی کا مظہر بھی ہے۔ غازی الاسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب نے اپنے سجادہ نشین پیر محمد کرم شاہ کو دین کی خدمت کے لیے ہر پہلو سے تیار فرمایا۔ تکمیل علم کے بعد آپ نے 1957 میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی نشات ثانیہ کا آغاز کیا اور ایسے نظام تعلیم کو متعارف کروایا جو قدیم اور جدید علوم کا حسین امتزاج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ دینی درسگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ جدید علوم کو بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ محض شاندار عمارت نہیں بلکہ پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کی خوبصورت فکر ہے۔ ان کے خیال میں دینی مدارس کا نصاب تعلیم ایسا ہونا چاہیے جس سے فراغت پانے کے بعد انسان میں علوم جدیدہ سے پوری واقفیت اور حالات حاضرہ پر گہری نظر ہونے کے ساتھ ساتھ علوم دینیہ میں ٹھوس قابلیت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد دور آتا ہے 57 کا، جس میں میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لائے، آپ ان کی مسند پہ وہ تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے بھی اسی شعبے کو، علم کے شعبے کو ہی آگے بڑھانے کا بیڑا اٹھایا۔ آپ خود ہمیں بیان فرماتے ہیں کہ غازی اسلام جب مجھے مصر کے لیے الوداع کرنے ریلوے اسٹیشن سرگودا پہنچے تو آپ نے مجھ سے یہی فرمایا کہ کرم شاہ جی، مجھے آپ کی عزت ضرورت ہے، میں بوڑھا بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، جوان اولاد کی ضرورت مجھے اس وقت سب سے زیادہ ہے، لیکن میں اللہ کے دین کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے مقدم سمجھتا ہوں۔ آپ جائیں، آپ جا کر پڑھیں، جب آپ پڑھ کر واپس آئیں گے میں آپ کو ایک گاڑی خرید دوں گا، اس کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگوا دوں گا، اور اس میں بیٹھ کے آپ گلی گلی، بستی بستی، کوچا کوچا اپنے نبی کی عزت کا ہوکہ دینا۔
حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں میں چلا گیا، میں پڑھتا رہا، پڑھ کے جب میں واپس لوٹا میں نے یہ خیال کیا کہ میں ایک انسان کتنا جی سکتا ہے، ایک گاڑی کتنی دوڑ سکتی ہے، ایک لاؤڈ سپیکر کی آواز کتنی اس میں وسعت اور دوری تک وہ جا سکتی ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ ایسا کام کیا جائے، ایک کرم شاہ نہیں ہزاروں کرم شاہ پیدا ہوں، ایک گاڑی نہیں ہزاروں گاڑیاں اللہ کے دین کی خدمت میں چل پڑیں، ایک لاؤڈ سپیکر نہیں کتنے ہی لاؤڈ سپیکر جو ہیں وہ اس دنیا میں اللہ کے نبی کی عزت کی گونج ڈال دیں۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں داخلے کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس نظام تعلیم کے تحت حصول علم کا دورانیہ 9 برسوں پر محیط ہے۔ آخری سال دورہ حدیث شریف کی تکمیل کا سال ہے۔ اس میں امتحان کے ساتھ ساتھ طالب علم کو تجویز کردہ موضوع پر مبسوط مقالہ بھی تحریر کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ طلبہ کی تعلیمی استعداد کو پرکھنے کے لیے ماہانہ بنیادوں پر ٹیسٹ اور 6 ماہی اور 9 ماہی امتحانات کا طریقہ رائج کیا گیا ہے۔ مرکزی ادارے کے جملہ امتحانات اور ذیلی اداروں کے سالانہ امتحانات لجنۃ الامتحانات کے زیر نگرانی ہوتے ہیں۔ نتائج بھی مرکزی امتحانی بورڈ تیار کرتا ہے تاکہ ذیلی اداروں کی تعلیمی کارکردگی کا علم ہوتا رہے۔ عام درسگاہوں اور سرکاری تعلیمی اداروں میں کامیابی کے لیے 33% نمبر درکار ہوتے ہیں، جبکہ دارالعلوم میں سال اول کے طلبہ کے لیے 65% اور سال دوم کے لیے 60% اور آخری کلاسز کے لیے 50% نمبر کا معیار مقرر کیا گیا ہے تاکہ ان کی قوت فکر و عمل فزوں سے فزوں تر ہو اور وہ ذمہ دار شہری بن کر ملک و قوم کی خدمت احسن طریقے سے کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال سرگودا بورڈ اور پنجاب یونیورسٹی سرگودا یونیورسٹی کے امتحانات میں دارالعلوم کے طلبہ نمایاں پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ چونکہ محض ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے بلکہ ایک تربیتی ادارہ بھی ہے، اس لیے یہاں استاد اور شاگرد کے درمیان اسلامی روایتی اقدار کا رشتہ موجود ہے۔ دارالعلوم میں جہاں طلبہ ایک طرف فرشی نشست پر بیٹھ کر علم کے زینے طے کرتے ہیں، وہاں دوسری طرف عالی شان کمپیوٹر لیب میں جدید تقاضوں کے مطابق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ I really enjoy coming here and I've studied quite a lot about Islam. That was originally what I came to learn and I'm very happy over here. I'm given a lot of facilities. I have very good teachers and who are very experienced and are teaching me very nicely. And I'm proud that I am here. تعلیم محض حصول علم کا نام نہیں بلکہ انسانی زندگی کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اس کے لیے نصاب اور ہم نصابی سرگرمیاں مل کر ہی طلبہ کے کردار کی تعمیر اور سیرت کی تشکیل کرتی ہیں۔ تشکیل سیرت و کردار کے لیے نماز پنجگانہ، شب بیداریوں اور دیگر اسلامی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ الفرید آڈیٹوریم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں طلبہ کی تحریکی اور ادبی سرگرمیاں پروان چڑھتی ہیں اور اظہار و بیان کی تربیت ہوتی ہے۔ اظہار و بیان کے ساتھ ساتھ تحریر و تحقیق پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ مقالہ جات کی تیاری، نصابی اور ہم نصابی کتب کے مطالعہ جات کے لیے ضیاء الامت لائبریری میں 20,000 سے زائد مختلف موضوعات پر کتب کا ذخیرہ موجود ہے، جس سے ادارے کے طالب علم اپنے حسن ذوق کے مطابق صلاحیتوں کو جلا بخشتے ہیں۔ اس لائبریری کے قیام کے لیے ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے خصوصی دلچسپی لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیرونی ممالک کے دوروں کے بعد تحائف کی بجائے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے لیے قیمتی اور نایاب کتب لایا کرتے تھے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے 100% طلبہ ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ القمر ہاسٹل کو طلبہ کی ضروریات کے مطابق بنایا گیا ہے، جہاں ان کے قیام کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے بہترین انتظامات موجود ہیں۔ نماز عشاء کے بعد ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کمرے میں مطالعے کی نشست پر موجود رہے، اور مطالعے کا یہ سیشن 11 بجے تک جاری رہتا ہے۔ آخر وہ دن آتا ہے جس کا 9 برس انتظار کیا جاتا ہے۔ ایک علم و سیرت سے آراستہ طالب علم اپنے دامن میں دین و دنیا کے علم کی نعمتیں سمیٹے عملی زندگی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ عازم منزل ہوتا ہے۔ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تربیت کو نظر انداز نہیں فرمایا۔
آپ کے خیال کے مطابق ایک خاتون کی تربیت ایک خاندان کی تربیت ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1990 میں الکلیۃ الغوثیہ للبنات کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس کے لیے 5 سال کا نصاب ترتیب دیا گیا، جس میں طالبات کو FA فاضل عربی اور BA کروایا جاتا ہے۔ تربیت اور سیرت کی بہترین تشکیل کی وجہ سے الکلیۃ الغوثیہ للبنات کی شہرت ملک اور بیرون ملک پھیل چکی ہے۔ ان 2 بڑے تعلیمی نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سینوں میں محفوظ رکھنے کے لیے شعبہ تحفیظ القرآن بھی پوری محنت اور تندہی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس وقت 300 سے زائد بچے حفظ قرآن کریم کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور اس علمی نیٹ ورک سے کم و بیش 25,000 طلباء و طالبات اپنے دامن کو علم کی دولت سے مالا مال کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مشن ہو، چاہے اس کا قومی امپیکٹ بنتا ہو یا عالمی امپیکٹ بنتا ہو، اس میں 2 باتوں کا ہونا ازحد ضروری ہے۔ ایک بات یہ کہ اس کا کام کرنے والا، اس ذمہ داریوں کو اٹھانے والا، آگے چلنے والا، رہنمائی کرنے والا سچا آدمی ہو۔ دوسری بات اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ امانت اس کی زندگی کا، اس کے کریکٹر کا حصہ ہو۔ ہم جو سمجھتے ہیں جس نے بھی کسی زندگی کے کسی اعلیٰ مشن کی رہنمائی کرنی ہے، اس کے لیے یہ دونوں باتیں ازحد ضروری ہیں۔ میں جب مکہ مکرمہ سے سن 1985 میں مکہ مکرمہ جامعہ ام القریٰ سے اپنے تکمیل علم کے بعد یہاں واپس پہنچا تو میرے والد گرامی حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مجھے اپنی لائبریری میں طلب کیا۔ میں گیا، مجھے کہا کہ دروازہ بند کر دو، سارے بچوں کو، لوگوں کو اٹھا دیا۔ ساری باتیں سنانے کے بعد مجھ سے ایک بات کی، مجھ سے کہنے بیٹا میں جو کہوں گا وہ مانو گے تم؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں ضرور مانوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر میں تمہیں یہ کہتا ہوں روزہ رکھ لو، تم روزہ رکھ لو۔ میں بھی بیٹا آج تک روزے دار ہوں۔ یہ تمام ادارے جو اللہ نے ہمیں بخشے ہیں ہماری سپرویژن میں، یہ ہمارے پاس امانتیں ہیں، ان کا رزق، ان کے پیسے ہمارے پاس امانت ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہم ان میں تصرف کریں۔ میں یہ کہتا ہوں جس طرح میں روزے دار ہوں تو بھی روزہ رکھ لے، اللہ تیرا نگہبان ہوگا، اللہ تیری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ تو میں نے جب یہ بات سنی میں نے عرض کیا کہ جو آپ کا حکم ہوگا انشاءاللہ میں اسی طرح سے اس زندگی کو گزاروں گا، ان اداروں کی خدمت کروں گا۔ اور میں تحدیث نعمت کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے کہنے کے مطابق ان اداروں کی خدمت کرتے ہوئے میں بھی روزے سے۔ جس طرح سورج کی روشنی کسی بھی رنگ و نسل کے لیے مخصوص نہیں، ایسے ہی دارالعلوم کے علم کی روشنی ہر قسم کی فرقہ وارانہ آلائشوں سے پاک ہے۔ رہے تا ابد فروزاں تیرا خاور درخشاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے۔